اور ابھی تم اس پوزیشن میں نہیں ہو، تمہیں کچھ دن آرام کرنا چاہیے، لیکن جو کہو گی میں وہی کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹرز نے زری کو مزید 2 دن رکھنے کے بعد ڈسچارج کر دیا تھا۔ اب وہ سٹیبل تھی، میرے ساتھ جانے کی ضد کر رہی تھی، مگر آنٹی نے کہا کہ ابھی تمہیں میرے ساتھ جانا چاہیے، میں تمہارا خیال رکھوں گی، جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہوگی تم میرے گھر میں ہی رہو گی۔ میں نے زری کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں کچھ دن آنٹی کے گھر ٹھہرنا ہے، اس کے بعد تم جیسا کہو گی ویسا ہوگا، اور وہ جیسے مطمئن ہو گئی۔ میں آج پورے ہفتے بعد گاؤں واپس لوٹا تھا۔ اماں اور دادی بہت ہی زیادہ پریشان تھیں، چھوٹتے ہی مجھے گھیر لیا، کہنے لگی تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اب بچے کے باپ بننے والے ہو اور تم پہلے سے زیادہ غیر ذمہ دار ہو گئے ہو، ہماری نصیحت کا تم پر الٹا اثر ہوا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ حبیبہ کا خیال رکھو، ہر وقت اس کے پاس موجود رہو، تمہیں کیا پتا کہ اس کی طبیعت کتنی ناساز تھی، بخار میں تپتی رہی ہے، ضرور تم نے اسے کوئی ٹینشن دی ہے۔ اور میں ایک دم سے پریشان ہو گیا، میں نے کہا حبیبہ کہاں ہے؟ اسے بتایا تو تھا کہ مجھے ضروری کام ہے، یہ کہتے ساتھ ہی میں کمرے میں چلا گیا۔ میں نے آنے سے پہلے کوئی اطلاع ہی نہیں دی تھی، اس لیے وہ بیڈ پر بے سدھ سی لیٹی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے پکارا تو ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی، کہنے لگی آپ حیدر، آپ کب آئے؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے کال بھی نہیں کی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، بہت غیر ذمہ دار عورت ہو۔ میں نے اسے نرمی سے ڈانٹا تھا اور وہ ایک دم سے جیسے مجرموں کی طرح سر جھکا گئی۔ بیڈ سے اٹھنے لگی تو میں نے اسے واپس کندھے سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نے کہا آپ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی آپ تھک کے آئے ہوں گے،